اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العلي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تجعلنا غافلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا القرآن وحبب إلينا العبادة وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المكرمين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الشاهدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبل من اهتدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ ہم سب بڑے مجرم ہیں، بڑے خطاوار ہیں. کون سا دن ہے جس میں ہم سے گناہ نہ ہو؟ کون سی ایسی رات ہے جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ بدن کا کون سا حصہ ایسا ہے جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ کریم تو کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، ستاروں کا ستار ہے، غفاروں کا غفار ہے. تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندوں کا خیر خواہ نہیں. اے ہمارے رب، اے تمام کائنات کے رب، اے رب العالمین، اپنے فضل سے اور کرم سے آج تک کے تمام چھوٹے اور بڑے، صغیرہ اور کبیرہ، جان کر کیے ہوئے، انجان میں کیے ہوئے، کلم کیا ہوئے، اجتماعی گناہ کیا ہوا، انفرادی گناہ کیا ہوا، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں کرم سے معاف کرو. اے اللہ معاف کرو. اے اللہ کوئی معاف کرنے والا. اے اللہ تو معاف کرے گا تو معاف ہوگا. اے مالک
اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، اس پورے علاقے کو معاف فرما دے، تمام دنیا کے مسلمانوں انسانوں کو معاف فرما دے، سب کو اپنی اطاعت میں لگا دے، سب کو اظہار ہمدردی میں لگا دے، سب کو اخلاق اور محبت میں لگا دے، سب پر رحم فرما دے، سب سے اچھا کام لے لے، اے اللہ برائیاں مٹا دے، ظلم مٹا دے، عداوت مٹا دے، دشمنی مٹا دے، چوری چماری مٹا دے، ہر قسم کے ظلم اور ستم کو ختم فرما دے، دنیا میں رحم زندہ فرما دے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی نفع پہنچانے والا بنا دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمارا ملک بڑا بہتر ملک ہے، بڑا بہتر ملک ہے، سارے انسان یہاں رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگ یہاں بستے ہیں، ہر قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہر قسم کے مذہبوں پر لوگ چلتے ہیں، اے اللہ سب کو سیدھی راہ دکھا دے، سب کو منزل مقصود تک پہنچا دے، سب کے دلوں میں اپنی عظمت و بڑائی ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے، اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، سب کی زندگیوں میں اخلاق محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنا دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ڈھنگ کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ نفع پہنچانے والے بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے عداوت ختم فرما دے، دشمنی ختم فرما دے، کینہ ختم فرما دے، ظلم و ستم ختم فرما دے، ہر قسم کی ریاکاری مکاری ختم فرما دے، ہر قسم کے دکھاوا ختم فرما دے، ہر قسم کی برائیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کو ایک اور نیک بنا دے، پورے مجمع کو ایک اور نیک بنا دے، سارے عالم میں خیر لے کر، سارے عالم میں ہدایت لے کر، سارے عالم میں محبت لے کر، سارے عالم میں اللہ تیری عظمت و بڑائی لے کر، سارے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اس مجمع کو پھرنے کی توفیق عطا فرما دے، راہ خدا میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دے، ظلم و ستم سے اسے بچا لے، ہر قسم کی گناہوں سے اس کو بچا لے، ہر قسم کے اے اللہ برائیوں سے تو اسے بچا لے، اس سارے انسانوں کو خصوصاً اس مجمع کو نیک صالح بنا دے، دین کا داعی اور خادم بنا دے، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے، خیر کی طرف بلانے والا بنا دے، خیر پر چلانے والا بنا دے، خیر پر زندگی گزارنے والا بنا دے، اور ہر ایک کو اپنے دین کی حیات کے لیے قبول فرما دے، اپنے دین کی حیات کے لیے قبول فرما دے، اور اپنے دین کی حیات کے لیے ہر ایک کے اندر استعداد، ہر ایک کے اندر طاقت اور قوت پیدا فرما دے، یہ پورا مجمع محبت سے لبریز ہو کر جائے، تیری اطاعت سے لبریز ہو کر جائے، تیری محبت سے بھرپور ہو کر کے جائے، اور دلوں سے کینہ نکالتے ہوئے جائے، بغض نکالتے ہوئے جائے، عناد نکالتے ہوئے جائے، اللہ ظلم نکالتے ہوئے جائے، عداوت دشمنی نکالتے ہوئے جائے، آج سے اس پورے مجمع کو ارادہ کرنے کی اور نیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میں سارے عالم کا خیر خواہ ہوں، میں سارے عالم سے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، میں سارے عالم کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ ہمدردیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے ساتھ چلنے والا ہوں، اس طرح کے اخلاق پوری عالم انسانیت میں پیدا فرما دے، ہر انسان کو اپنا غلام بنا لے، ہر انسان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دے، ہر انسان کے لیے بھلائی کا راستہ آسان فرما دے، ہر ایک انسان کے اندر سے ظلم کو ختم فرما دے، کینہ کو ختم فرما دے، کپٹ کو ختم فرما دے، لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دے، ہر قسم کی برائیوں کو ختم فرما دے، سارے انسان کو ایک اور نیک بنا دے، سب کے اندر اظہار ہمدردی پیدا فرما دے، سب کے اندر محبت پیدا فرما دے، دنیا میں پتہ نہ چلے یہ ماں باپ ان کے الگ ہیں، دنیا یہ جان جائے یہ ایک ہی ماں باپ کے لوگ ہیں، اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اور ایک ہی طرح کے ان کے عمل ہیں، اور ایک ہی طرح کے ان کے اخلاق ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یا اللہ اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجمع کو قبول فرما دے، صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، ہر قسم کے اچھے اعمال ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے، ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں تو بچا لے، ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے، ہمدردی کرنے والا بنا دے، سیدھے راہ پر چلنے والا بنا دے،
اخلاق اور محبت والا بنا دے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنا دے، لوگوں کی زندگیوں میں اے اللہ اچھائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پورے مجمع کو نیک بنا دے یا اللہ، نیکیوں میں چلنے والا بنا دے اور نیکیوں کی دعوت دینے والا بنا دے، ہر ایک کو ایسا بنا دے کہ سب سراپا ہدایت والے بن جائیں۔ اے اللہ ہدایت ہمیں دے دے، ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور ہدایت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہدایت وہ دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت ایک ایسی دولت ہے جو تو نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، جس کو تو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا لے، گمراہی والے راستے سے بچا لے، گمراہی والے کام سے بچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہماری نسلوں تک کو ہدایت دے دے، ہمارے بھائی بہنوں کو ہدایت دے دے، ہمارے کنبے خاندان کو ہدایت دے دے، ہم سے محبت تعلق رکھنے والوں کو ہدایت دے دے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اچھائیوں کا فیصلہ فرما دے، برائیوں کو ختم فرما دے، نیکیوں کو زندہ فرما دے، اچھے اخلاق کو زندہ فرما دے، بد اخلاقیوں کو ختم فرما دے، رحم کو زندہ فرما دے، ظلم اور ستم کو ختم فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہر لائن سے سارے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا اور بھلائی کا فیصلہ فرما دے۔ ہم میں سے کوئی ظالم بن کر نہ مرے، ہم میں سے کوئی دوسروں کا حق لے کے نہ مرے، ہم میں سے کوئی اے اللہ ستانے والا بن کے نہ مرے، ظالم بن کے نہ مرے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم ایمان والے بن کے مریں، ہم تیری محبت میں مریں، ہم تیرے شوق میں مریں، ہم تیری ملاقات کے اور تیری زیارت کے شوق میں مریں۔ اس طرح مرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارا مرنا ایمان کے ساتھ ہو، تیری محبت کے ساتھ ہو، فکر کے ساتھ ہو، آخرت کے یقین کے ساتھ ہو، اور جب ہم مر کر تیرے پاس جائیں تو اپنا مہمان بنا لے۔ اے اللہ تو اپنا مہمان بنا لے، اے اللہ تو اپنا مہمان بنا لے اور ہمیں اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جنت الفردوس میں داخلہ فرما دے، جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا لے۔ بڑا خطرناک جگہ ہے۔ اے اللہ ہر انسان کے بچانے کا فیصلہ فرما کر اس کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ اس کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، اس کو اپنی محبت سے نواز دے، اپنی عظمت و بڑائی سے نواز دے اور ہر ایک انسان کو یہ سمجھ عطا فرما دے کرنے والا تو ہے، دینے والا تو ہے۔ اے اللہ بیماری سے دور کرنے والا تو ہے، اے اللہ برائیوں کو ختم کرنے والا تو ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، سارے بندوں کو رحم کرنے والا ہے، سارے بندوں کا خالق اور مالک ہے، سارے بندوں کو چلانے والا ہے، سارے بندوں کو جلانے والا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، سارے انسانوں کا خیر خواہ ہے۔ اے اللہ اس کی محنت کو بھی زندہ فرما دے، اس کی محنت کو بھی زندہ فرما دے، ہر تیرا نام لینے والا اور تیری پہچان کرانے والا اور تیری قدرت پر یقین کرنے والا تیرے کام کا بن جائے، تیرے نبی کے کام کا بن جائے۔ اسی سے ہدایت آئے گی، اسی سے نرمی اور محبت آئے گی۔ اے اللہ اسی سے ہم درست ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ یا اللہ اس محنت پر ہمیں لگا دے جس محنت پر ہمارے نبی زندگی گزار کر گئے ہیں اور جس محنت کی طرف امت کو بلا کر گئے ہیں، جس محنت کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، آنسو بہائے ہیں، بھوک برداشت کیا ہے، پیاس برداشت کیا ہے، ظلم و ستم برداشت کیا ہے، ہر قسم کی مصیبتوں کو اللہ برداشت کیا ہے۔ ہمارے نبی کی محنتوں کی لاج رکھ لے، ہمارے نبی کی تکلیفوں کی لاج رکھ لے، ہمارے نبی کی محبتوں کو لاج رکھ لے، ہمارے نبی کے اخلاق کی لاج رکھ کر ساری عالم انسانیت کو ہدایت دے دے، ساری عالم انسانیت پر رحم فرما دے، سب کو برکت والی روزی دے، ہدایت والی روزی دے۔ اے اللہ اپنے فضل والی روزی دے، سب کی کھیتیوں میں برکت دے، سب کی دکانوں میں برکت دے، سب کے کاروبار میں برکت دے، سب کی زندگیوں میں برکت دے، سب کی اولادوں میں برکت دے، ہر جگہ
برکتوں کے دہانے کھول دے، برکتوں کے دہانے کھول دے، رحمتوں کی بارشیں برسا دے، جیسے تو نے پہلے کر کے دکھایا ہے، پہلے کے لوگوں کو دیکھ کر دکھایا ہے۔ یا اللہ اسی طرح ہمیں بھی دینے کا فیصلہ فرما دے، اور ساری انسانیت پر رحم کرنے کا فیصلہ فرما دے، ساری انسانیت کو راہ راست پر لانے کا فیصلہ فرما دے، ساری عالم انسانیت کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دے، ساری عالم انسانیت کو برائی سے بچانے کا فیصلہ فرما دے، ساری عالم انسانیت کو ظلم و ستم سے نکال دے، ہر قسم کے برائیوں سے نکال دے۔ اے اللہ سب کو نیک صالح بنا دے، دین کا داعی اور خادم بنا دے، سب کو محبت کرنے والا بنا دے، سب کو لے کر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس طور پورے عالم میں ماحول قائم فرما دے، جماعتوں کی نقل و حرکت کو اے اللہ پیدا فرما دے، اور ان کی زندگیوں میں اچھے اچھے صفات داخل فرما دے، ان کے اندر ایمان پیدا فرما دے، ان کے اندر عبادت کی شکلیں پیدا فرما دے، ان کے اندر روحانیت کو مضبوط فرما دے، ان کے اندر نور ہی نور پیدا فرما دے، ان کو ہدایت کی ڈگر پر موت کے آخری سانس تک چلنے اور محنت کی توفیق عطا فرما دے۔ اس پورے مجمع کو قبول فرما دے، پورے مجمع کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اس مجمع میں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کون کیا چاہتا ہے اور اس کے دلوں میں کیا کیا ہے۔ اے اللہ تو ہی سب کے ارمان جانتا ہے، اور تو ان کی کیفیت جانتا ہے، اور تو ان کے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ جو چاہتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ ان سب کی روزیوں میں برکت دے دے، ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، ان کے کام میں برکت دے دے، ان کے اعمال کو درست فرما دے، ان کی بیماریوں کو ختم فرما دے، ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، ان کو آفتوں سے بچا لے، آندھی طوفان سے بچا لے، سیلاب سے بچا لے، ہر قسم کے جھٹکوں سے بچا لے، ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے۔ اس طور پر اس پورے مجمع کو قبول فرما لے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ پورے عالم پر رحمت کی چادر بچھا دے، پورے عالم پر رحم فرما دے، پورے عالم کو اپنی رحمت میں لے لے۔ اپنے بندوں پر اللہ خیرخواہی کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، اخلاق کا معاملہ فرما، پاک دامنی کا معاملہ فرما، عزت کا معاملہ فرما، غمخواری سے بچا لے۔ اے اللہ محبت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما، سب کو دین کا داعی بنا، سب کو اپنے راستے نکلنے والا بنا، سب کو اپنے اپنے ماحول کو بنانے والا بنا، سب کے گھروں میں علم کو زندہ فرما، تعلیم کے حلقے کو زندہ فرما دے، راہ خدا کی نقل و حرکت کو زندہ فرما دے، ہماری مسجدوں کو ہمارے مساجد سے آباد فرما دے، 24 گھنٹے کے لیے ہماری ایک ایک مسجدوں میں اے اللہ ایمان کے حلقے فرما دے، تعلیم کے حلقے فرما دے، اخلاق اور محبت کے ساتھ جینا نصیب فرما دے، اور سارے محلے کو لے کر مسجد میں بیٹھ کر پوری رات گزارنے والا بنا دے، اپنے سامنے رونے والا بنا دے، اور عالم کا ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اس طور پر پوری دنیا میں ماحول قائم کر دے، دین کا ماحول قائم کر دے، علم کا ماحول قائم فرما دے، عمل کا ماحول قائم فرما دے، اخلاق محبت محبت کا ماحول قائم فرما دے، عدل اور انصاف کا ماحول قائم فرما دے۔ پوری دنیا کے ایک ایک بستی میں اور پوری دنیا کے ایک ایک مسجدوں میں اجتماعی طور پر ان سارے اعمال کو زندہ فرما دے، انفرادی طور پر زندہ فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دین کا داعی بنا دے، ہم میں سے ہر ایک کو وفادار بندہ بنا دے، ہم میں سے ہر ایک کو خیرخواہ بنا دے، خیرخواہ والا بندہ بنا دے۔ اللہ تو ہی کرنے والا ہے، اس مجمع کو قبول فرما دے، اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے، اور جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں ان سب کو قبول فرما لے، جہاں جہاں مسجدوں میں کام ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھا دے، اور جہاں جہاں جس مسجدوں میں بستی میں کام نہیں ہو رہا ہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کام کرنے والوں میں نرمی پیدا فرما دے، کام کرنے والوں میں محبت پیدا فرما دے، کام کرنے والوں میں اللہ حکمت پیدا فرما دے، کام کرنے والوں میں اچھے اخلاق پیدا فرما دے، کام کرنے والوں کو پورے عالم کا خیرخواہ بنا دے، پورے عالم کو لے کر چلنے والا بنا دے، پورے عالم میں محبت پیدا کرنے والا بنا دے۔ اس طور پر ہمیں اے اللہ اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کے ساتھ لگا دے، نرمی کے ساتھ لگا دے، محبت کے ساتھ لگا دے، ہمدردی کے ساتھ لگا دے، پورے عالم کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے
اس دین کو زندہ کرنے والا بنا دے، پورے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دے، پورے عالم میں محبت کے آنے کا ذریعہ بنا دے، پورے عالم میں عدل و انصاف قائم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس طور پر اس محنت کو اور اس محنت کرنے والوں کو، اجتماعات کو یا اللہ قبول فرما دے۔ ہمارے اندر ہمدردی پیدا فرما، ہمارے اندر نرمی پیدا فرما، ہمارے اندر محبت پیدا فرما، ہمارے اندر خیر خواہی پیدا فرما، ہمارے اندر سارے انسانوں کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نفرت کو ہمارے دل سے ختم فرما دے، تعصب کو ہمارے دل سے ختم فرما دے، عصبیت کو ہمارے دل سے ختم فرما دے، عداوت دشمنی کو ہمارے دل سے ختم فرما دے، خیر خواہی بھلائی کا جذبہ ہمیشہ کے لیے پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان والا بنا کر اور ہمیں ایمان والا بن کر اور ہمیں ایمان والا اور ایمان کی محنت کرنے والا بنا کر دنیا میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمارا مرنا تیرے لیے ہو، ہمارا جینا بھی تیرے لیے ہو، ہمارا ہر کام تیرے لیے ہو، ہماری عبادت بندگی تیرے لیے ہو، ہمارا چلنا پھرنا تیرے لیے ہو۔ اس طور پر ایک ایک انسان کو، خصوصاً مسلمان کو قبول فرما دے۔ یا اللہ قبول فرما دے، یا اللہ قبول فرما دے۔ یہ مجمع بڑی طرح میں آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دلوں میں لے کر آیا ہے، بڑا حوصلہ لے کر آیا ہے۔ آج تم اپنے اللہ سے مانگیں گے اور ہمارا اللہ دینے والا ہے، ہمارا اللہ محتاجی کو دور کرنے والا ہے۔ کہ اللہ یہ مجمع پتہ نہیں کیا کیا اپنے دلوں میں لایا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، تو جانتا ہے۔ اے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، اے دلوں کے رائی کے دانے کو جاننے والا، اس مجمع کی جو ان کے دل میں حاجت ہے سب پوری فرما دے، اپنے کرم سے پوری فرما دے، اپنی مدد سے پوری فرما دے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہماری یہ ہے تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے۔ سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے تو ہم پر اور سارے انسانوں پر رحم فرما دے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے تو آپس میں محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے۔ نفرت سے ہمیں پاک فرما دے، ذلت سے ہمیں پاک فرما دے، نافرمانی سے ہمیں پاک فرما دے، بغض سے ہمیں پاک فرما دے، نفسانیت شیطانیت سے ہمیں پاک فرما دے۔ ہمارے دلوں میں تو اپنی عظمت ڈال دے اور اپنے بندوں کی محبت ڈال دے۔ اس طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، تمہیں کسی کا سہارا نہیں، تمہیں کسی کا سہارا نہیں ہے اور کوئی ہمیں سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ہر ایک ہم سے بغض کرتا ہے، ہر ایک ہم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے مالک، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، اے مالک تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اور تو ہی برائیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری برائیوں سے ہمیں پاک فرما دے اور ہمارے لیے، ہماری اولادوں اور نسلوں در نسلوں کے لیے اے اللہ تو حفاظت کا فیصلہ فرما دے، ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ہم نے سے ہر ایک کی ضرورتوں کو تم ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ، ہماری ہر ضرورت کو جو ہمارے لیے مفید ہے اے اللہ اس کو اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دے اور ہم سے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے تو اپنا تعلق ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اپنی محبت اور عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اپنی ذات سے ہونے اور پلنے کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو ہی پورا کر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کی حاجت کو، جائز حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دے، دنیا میں بھی پورا فرما دے اور آخرت میں بھی فرما دے۔ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے نظام الدین کی حفاظت فرما، ان کے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ محبت کے ساتھ پورے عالم کو لے کر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ہمارے حضرت جی کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے اندر ہماری محبتیں پیدا فرما، ان کو پورے عالم کا قیامت تک کا فکر نصیب فرما اور ایک ایک امتی کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے ان کی مدد فرما اور اس اجتماع کو قبول فرما، ہر لائن سے اس کی مدد فرما دے، خصوصاً جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا، اتنا بڑا پنڈال بنایا، لوگوں کے کھانے دھانے کا انتظام کیا، لوگوں کو بیٹھنے سننے کا انتظام کیا، اللہ پتہ نہیں کتنا مجاہدہ کیا ہوگا اور پتہ نہیں کتنا دوڑ بھاگ کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنا آنسو بہایا ہوگا۔ اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ ان کے پسینے بہانے کی لاج رکھ لے، اللہ ان کی اس قربانیوں کی لاج رکھ لے۔ سب سے پہلے تو ان کو
اور ان کے تمام متعلقین متعلقات کو ہدایت دے دے۔ نمبر 2 پر سارے عالم کے انسانوں کے لیے، خصوصاً اس علاقے کے لیے اور اس صوبے کے لیے ہدایت کا، برکت کا، رحمت کا اے اللہ تو فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو فیصلہ فرما دے، ہر لائن کی برائیوں کو مٹا دے اور ختم فرما دے، ہر لائن کی بھلائی اور نیکیوں کو زندہ فرما دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے دین کی محنت میں مشغول فرما، اور جس وقت دنیا سے جانے کے وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، حسن خاتمہ ہمارے لیے مقدر فرما، سکرات موت اور غمرات موت میں ہماری اعانت و مدد فرما۔ جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جتنا بھی احسان ہم پر کیا ہے، یہ احسان کرنے والے ہیں، یا اللہ یا اللہ ان پر تو احسان فرما دے، ان پر تو احسان فرما دے، ان کی تو مدد و نصرت فرما دے، ان کی محنتوں کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دے اور مرنے کے بعد بھی عطا فرما دے۔ مرنے والی زندگی کا یقین پیدا فرما دے، مرنے والی زندگی کا استعداد پیدا فرما دے، اور ہر ایک کے دل میں یہ بات اتار دے اور ڈال دے، مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ اس کا استحضار ہر انسان کے اندر پیدا فرما دے، خصوصاً ایک مسلمان کو اس استحضار کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پورے مجمع کو ہدایت دے دے، اور پورے مجمع کو محبت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، لطف ہدایت کے ساتھ اے اللہ ان کے سفروں کو قبول فرما لے، اور ان کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ، لطف و ہدایت کے ساتھ ان کے گھروں پر پہنچانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ تو ہی کرنے والا ہے، سب کو ان کی منزل تک پہنچا دے۔ سب کے دلوں میں جو محبت آئی ہے، جو ایمان یقین آیا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دے اور آخرت میں عطا فرما دے۔ ہر ایک کو یہاں آنے کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ اس میرے مجمع کو قبول فرما، ان کی چاہتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی چاہتوں کو قبول فرما، اور جو یہ چاہتے ہیں اور تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی قدرت سے تو سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ تمام خیر خوبیاں مانگتے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور جن شر و فتن سے آپ نے پناہ مانگا ہے، ان شر و فتن سے ہماری اور پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما دے۔ جب تک دنیا میں رکھے دین کی دعوت کی محنت میں مشغول فرما، اور جس وقت دنیا سے جانے کے وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تو ہمارا خاتمہ فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، حسن خاتمہ ہمارے لیے مقدر فرما، سکرات موت اور غمرات موت میں ہماری اعانت و مدد فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق برحمتک یا اللہ۔ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے